وہ خضر نہ تھا، لیکن اس ناول کو تحریر کیا ہے عفت سحر پاشا نے۔ میں تیری ذات کا حصہ ہوں، میں تیری سوچ میں شامل ہوں، میں تیری یاد کا مہر ہوں، میں تیری سانس کا جھونکا ہوں، جذبے کا کوئی نام نہیں، تو میرا نام نہ پوچھا کر۔ وہ سرسبز لان میں گھاس پر کتاب رکھے نظریں لفظوں پر دوڑا رہی تھی جب ارم شور مچاتی الجھتی سانسوں کے ساتھ چلی آئی۔ الہی خیر! صوبیہ نے کتاب بند کر کے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ تم اکیلی یہاں مری ہوئی ہو، وہاں ساری لڑکیاں گراؤنڈ میں جمع ہیں۔ وہ ہانپتی ہوئی بولی تو صوبیہ نے بے تکے انداز میں کہا، کیوں؟ وہاں برد کھوا ہو رہا ہے؟ ارم نے خون کے گونج بھرے تھے ویسے بھی صوبیہ کے ساتھ رہ کے یہ اس کا معمول بن چکا تھا اور وہ کافی صحت مند ہوتی جا رہی تھی۔ بدتمیز، وہاں پولیس آئی ہے، ساتھ میں 3 سڑک چھاپ رومیو بھی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ وہی لڑکے ہیں جو چھٹی کے ٹائم لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے۔ ارم نے جلدی سے تفصیل بتائی تو صوبیہ کو اٹھنا ہی پڑا۔ چلو بھائی دیکھتے ہیں روڈ پر رومیو دکھائی دینے والے یہاں کیا نظر آتے ہیں۔ تقریباً سارا کالج ہی گراؤنڈ میں جمع تھا۔ ایک سائڈ پر تینوں لفنگے سپاہیوں کے گھیرے میں کھڑے تھے جبکہ ایس پی لڑکیوں سے مخاطب تھا۔ دیکھیں گرلز، اگر آپ لوگ تعاون کریں گی تو ہی انہیں سزا دی جا سکتی ہے، اس کے بغیر تو انہیں پکڑنا بیکار ہے۔ آپ کی ایک کالج فیلو بھی غالباً انہی میں سے کسی کی حرکتوں کی وجہ سے تعلیم چھوڑ گئی ہے، جیسا کہ مجھے پرنسپل صاحبہ سے معلوم ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ان میں سے کسی کو ایسی حرکت میں ملوث ہونے کی وجہ سے پہچانتا ہے تو پلیز۔ مجمع میں بھنبھناہٹیں جاری تھیں۔ ایس پی کی ریکویسٹ کے جواب میں روز شکایتیں کرنے والی لڑکیاں یوں خاموش تھیں جیسے وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ صوبیہ اور ارم لڑکیوں کو ادھر ادھر دھکیلتی بامشکل آگے بڑھیں۔ ذرا تسلی سے اس نے مجرمین پر نگاہ ڈالی تو اس کا پچھلے مہینے کا غصہ اوت کر آیا۔ ارمی، یہ بلیک پینٹ اور گرین ٹی شرٹ والا وہی ہے جس کی وجہ سے عالیہ نے کالج چھوڑا تھا۔ وہ دانت پیستے ہوئے سرگوشی میں ارم سے بولی تو ارم نے اس کی نیچر سے پوری طرح واقف ہونے کی بنا پر اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا اور اسے گھورا۔ خاموشی سے کھڑی رہو اور دوسروں کی طرح تماشا دیکھو۔ ارم کے جھڑکنے پر اسے غصہ آ گیا۔ میں اوروں کی طرح نہیں ہوں۔ ارم اس کا ہاتھ کسی قیمت پر چھوڑنے کو رضامند نہیں تھی۔ دیکھیے، اس میں آپ سب کا ہی فائدہ ہے۔ آج آپ انہیں سزا دلوائیں گی تو آئندہ سب عبرت پکڑیں گے۔ ایس پی مسلسل تحمل سے کہہ رہا تھا مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ آج گواہی دو اور جب سزا کے بعد یہ باہر نکلیں تو پھر عالیہ قاضی کی طرح گھر بیٹھ جاؤ۔ کسی نے تلخی سے کہا تھا، عبرت پکڑیں گے؟ اس گرین شرٹ والے کو دیکھو، ابھی بھی سب کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے نیا ٹارگٹ تلاش کر رہا ہو۔ صوبیہ کے پیچھے کوئی غصے سے کہہ رہی تھی، اس کا کیا ہے؟ کل تک باہر لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور آج پولیس والوں کی مہربانی سے پورے کالج کو دیکھ لیا۔ اس کی تو سب سے بڑی حسرت پوری ہو گئی۔ دوسری نے جواب دیا تھا، تو اور کیا، سزا تو ملتی ہی رہتی ہوگی، اس کا انہیں خوف کہاں؟ اسی لیے تو اتنی دیدہ دلیری دکھا رہے ہیں کہ ایسے موقع روز روز تو نہیں ملتے نا۔ صوبیہ کو ان کی سرگوشیوں پر غصہ آنے لگا۔ ادھر ایس پی لڑکیوں کی ڈھٹائی پر مشتعل ہو گیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو آپ ہمارے پاس شکایت لائیں تو ہم کان نہ دھریں۔ ایکسکیوز می سر، وہ بآواز بلند بولی تو کئی سر اس کی طرف گھومے۔ ارم کا رنگ پل بھر ہی میں اڑ گیا۔
وہ ارم کی بے بس گرفت سے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی اور بہت بے خوفی سے بولی، سر ان میں سے ایک کو میں پہچانتی ہوں۔ ایس پی کا چہرہ چمک اٹھا تھا، جبکہ ماحول پر سکتہ طاری تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی یوں اعلیٰ الاعلان بات کرے گی، مگر یہ صوبیہ زمان تھی جسے برائی کے خلاف بولنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ آپ اس کی نشاندہی کریں، میں اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ ایس پی نے اس کی حوصلہ افزائی کی تو وہ بڑے اطمینان سے آگے بڑھی۔ سب اس کے انداز پر انگشت بدنداہ تھے۔ لڑکوں کو سپاہیوں کی گرفت میں ہونے کے باوجود کوئی بھی لڑکی ان کے پاس جانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارم جانے کیا کیا پڑھ کر اس پر پھونکے مار رہی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے گرین ٹی شرٹ والے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے بلکہ چھلکاتے ہوئے گھرانے کا نوجوان لگ رہا تھا۔ تینوں میں سے بس وہی بے خوفی سے ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہا تھا۔ تم ہی ہو نا جس نے عالیہ قاضی کے ساتھ سر عام بدتمیزی کی تھی؟ صوبیہ نے شربار لہجے میں کہا، اور اگلے ہی لمحے فضا حیران رہ گئی۔ صوبیہ نے اس لڑکے کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے سب سکتے میں تھے، اور وہ جو اتنا غیر یقینی تھپڑ کھا کر شددر سا کھڑا تھا، سپاہیوں کے نرغے میں بے قابو ہونے لگا۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ ایس پی نے بطور خاص اس کا شکریہ ادا کیا۔ پرنسپل نے اس کی بہادری اور جرت کو سراہا تھا۔ پولیس ان تینوں کو لے کر چلی گئی تو ہنگامہ سرد پڑنے لگا۔ جہاں سب لڑکیاں صوبیہ کو سراہ رہی تھیں، وہیں چند ایک جو اس معاشرے کی حقیقت سے آگاہ تھیں، وہ خوفزدہ تھیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا صوبیہ، کل کلا کو وہ تمہارے راستے میں بھی آ سکتا ہے، اس کی کسی دوست نے سمجھایا تھا۔ صوبیہ نے بڑے اطمینان سے اس کی طرف دیکھا، اور ایسا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر کل کلا کو وہ کسی اور کی چادر بھی بھرے بازار میں کھینچ سکتا تھا، جیسا اس نے عالیہ قاضی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی تھی۔ یہ بات تو تم علیحدگی میں بھی انسپیکٹر کو بتا سکتی تھی۔ اس کے کپڑوں کا کلر بتا کر یوں پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری تھا کیا؟ ارم کا دل تو اب تک قابو سے باہر تھا۔ اس نے صوبیہ کو لتاڑا تو وہ شانے اچکا کر اسے اور تپانے لگی۔ شکر کرو کہ وہ پولیس کی حراست میں تھا، ورنہ پہلی فرصت میں وہ تمہیں اٹھا کر لے جاتا۔ کالج کے حدود سے نکلتے ہوئے چھٹی کے وقت ارم نے اسے دہلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ بکواس۔ تم لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے یہ بدمعاش لوگ اتنے شیر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا سدا یاد رکھے گا کہ کسی لڑکی سے پالا پڑا تھا۔ صوبیہ بڑے اطمینان سے بولی تھی تو ارم چڑھ کر رہ گئی۔ اتنی اچھی لڑکی تو نہیں تھی جس کی خاطر تم نے اپنا ہاتھ کا پرنٹ اس کے چہرے پر چھاپ دیا۔ اچھی خاصی خراب ریپوٹیشن تھی اس کی۔ وہ اپنا رکشہ تلاش کر کے اندر بیٹھ گئیں۔ میرے نزدیک لڑکیاں کیسی بھی ہوں، ان کی عزت سب پر لاگو ہوتی ہے۔ اس کی خراب ریپوٹیشن کا یہ مطلب نہیں کہ سر عام اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے۔ میرے اندر تو تب سے آگ دہک رہی تھی، تم پر پتہ نہیں کیوں اثر نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں تعصب بھری سنجیدگی تھی۔ عالیہ قاضی جیسی لڑکیوں کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ مجھے تو تمہاری فکر لگ گئی ہے، اور سارا قصور تمہارے ابو کا ہے۔ خود تو بگڑے ہوئے ہیں ہی، تمہیں بھی وہی گھٹی دے دی۔ تمہاری امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ ارم رکشے کے شور کے باعث زور سے بولی تو صوبیہ ہنس دی۔ زمان علی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کا خمیر ہی شرافت، سچائی اور ایمانداری سے اٹھایا جاتا ہے۔ وہ گورنمنٹ کی جس پوسٹ پر تھے وہاں وہ کافی سے زیادہ کما سکتے تھے، مگر اپنی ملازمت کے 25 سالوں میں کبھی انہوں نے اوپر کی کمائی کے متعلق سوچا بھی نہ تھا۔ 5 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بھی انہیں اس گناہ کا خیال نہیں آیا تھا۔ زہرا خاتون کا ان سے ہمیشہ اسی بات پر جھگڑا ہوتا تھا کہ زمان علی کے ساتھ کام کرنے والوں کے گھروں میں خوشحالی کا دور دورہ ہے، تو پھر وہ کیوں ایمانداری کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں؟ اور زمان علی اپنی خوش گفتار طبیعت اور صبر کی وجہ سے بس انہیں ہنس کر ٹال دیتے۔
وہ اتنے سالوں میں انہیں سمجھا نہیں سکتے تھے، تو اب تو اولاد کے جوان ہو جانے کے بعد کیا کہتے؟ البتہ صوبیہ بالکل ان کا پرتو تھی۔ وہ ماں کی بات سن کر انسنی نہیں کرتی تھی، بلکہ بحث پر اتر آتی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں بیٹا، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے۔ ابو نے ہنس کر انہیں چھیڑا تو وہ باپ بیٹی کی دوستی اور بے تکلفی پر جل کر بولی، ہاں ہاں، سارا الزام مجھے پر ڈال دیں، مجھے تو یہ ایسے ہی ملے تھے، نہ کچھ کم نہ زیادہ۔ یعنی ابو شروع سے اتنے خوبصورت ہیں، اور دوسرے یہ کہ اماں چیزوں کو کافی سنبھال کے رکھتی ہیں۔ وہ شرارت سے بولی تو اماں نے خمشگین نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے بدبخت، انسان اور چیز میں تجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ ان کے لہجے اور انداز پر ابو فوراً سنجیدہ ہو گئے۔ زہرا بیگم، میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ انہیں یوں نہ کہا کرو، یہ بہت بختوں والی ہے۔ ان کی بے جا حمایت پر اماں خفا ہو گئیں۔ اس کے بعد انہیں منانا ایک دلچسپ مرحلہ تھا۔ اماں ویسے بھی صوبیہ سے جلد خفا ہو جاتی تھیں۔ ان کے خیال میں اس کے رنگ ڈھنگ لڑکیوں والے نہیں تھے۔ وہ اس لیے کہ وہ جھوٹ اور بناوٹ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ محلے میں کئی عورتوں کی لڑائی ہوتی تو وہ دلائل کا ٹوکرا لے کر پہنچ جاتی۔ کوئی ناجائز بات کرتا تو ڈنڈا اٹھا کر کھڑی ہو جاتی، حتیٰ کہ گلی کے نکڑ پر کوئی لفنگا سیٹی بجاتا یا آواز کسنے کی جرت کرتا تو بھی وہ نظر انداز کر کے گزرنے کے بجائے اسے ذلیل کرنا بہتر سمجھتی تھی۔ اس کے خیال میں نظر اندازی سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اماں لاکھ سمجھاتی کہ بعض جگہوں پر پہلو تمہیں کرنا بہتر ہے، مگر وہ وکیلوں کی طرح بحث شروع کر دیتی۔ وہ باپ کی گدی سنبھالنے کی فکر میں تھی۔ اس کے دلائل سن کر اماں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ زمان علی بیٹی کی ذہانت آمیز باتوں پر کبھی مسکراتے، کبھی اسے تھپکی دیتے۔ نتیجتاً اماں کی توپ کا رخ ان کی طرف ہو جاتا۔ وہ گھبرا کر کسی کتاب کے پیچھے چہرہ چھپا لینے کو بہتر سمجھتے تھے۔ اماں کڑ کر رہ جاتی تھیں۔ مل گیا؟ علی کی شکل نظر آتے ہی وہ بستر پر اوندھا لیٹ کر سوچوں میں گم فوراً سیدھا ہو کر پوچھنے لگا، اور تھکے تھکے انداز میں صوفے میں دھستا علی چڑ گیا، یہ نہ پوچھنا کہ میں نے صبح سے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں، بس مل گیا۔ اس نے آخر میں شاویز کی نقل اتاری تھی، مگر وہ بالکل سیریس تھا۔ شٹ اپ علی، اور سیدھی بات کرو، کیا پروگریس ہے؟ علی نے گہری سانس بھر کے جیب میں ہاتھ مار کر ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر لہرایا۔ یہ تمہاری سنڈریلا کا ایڈریس ہے اور ساتھ ہی اس کا بایو ڈیٹا بھی۔ پھر وہ کاغذ کھول کر اونچی آواز میں پڑھنے لگا۔ نام ہے اس کا صوبیہ زمان، رہائش گلشن کالونی ہاؤس نمبر 4، والد اس کا سرکاری ملازم ہے، انتہائی ایماندار اور نیک انسان ہے۔ اس کے علاوہ اس کی 4 بہنیں اور ہیں، محترمہ خود بھی BA فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں، نہایت اکھڑ اور بدمزاج، لیکن صرف مخصوص حالات میں۔ ذرا دیر کو رک کر اس نے شاویز کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور اضافہ کیا، جو تو اچھی طرح جانتا ہے، اکثر بیشتر محترمہ گلی محلے کے لفنگوں کو سدھارتی نظر آتی ہیں، یعنی سماج سدھارو تنظیم کی لیڈر کہلائی جا سکتی ہیں، اور تیری ٹائپ کے لڑکوں کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ اس نے کاغذ علی کے ہاتھ سے لے لیا اور بڑے سکون سے بولا، میں گھاس کھاتا بھی نہیں ہوں۔ قسم سے شاہ، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو پیار محبت، وہ بھی پہلی نظر میں، اس چکر میں کیسے پڑ گیا۔
علی نے 17ویں بار یہ جملہ کہا تھا۔ اس کے لبوں پر لگتا بھر کو مسکراہٹ چمکی۔ مجھے یونیک کام کرنے کی عادت ہے۔ تھوڑی دیر تک علی اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اتنی عجیب سی طمانت اور سکون شاویز کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاہ، یار بات یونیک یا آرڈینری کی نہیں ہوتی۔ وہ اسے سمجھانے لگا، تجھ میں اور اس میں بہت فرق ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے فرق والا محاورہ تو شاید بنا ہی تم دونوں کے لیے ہے۔ اس کی بات پر شاویز نے تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ بھی بہت تیکھا سا تھا۔ کیوں؟ وہ انسان نہیں یا میں؟ بکواس مت کرو۔ علی سلگ اٹھا۔ میرا مطلب کیا ہے وہ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ اس میں ایسی نئی بات کیا ہے؟ وہ بڑے سکون سے بولا تو علی نے اسے تعصب سے دیکھا۔ نہیں، مگر ایسی کوئی خاص اچھی بات بھی نہیں۔ تمہیں کیوں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے اس سے؟ علی کا مسلسل اس لڑکی کی سائیڈ لینا شاویز کو بری طرح کھل گیا تھا۔ بات ہمدردی کی نہیں ہے شاوی، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں۔ یہ عشق و محبت تیرے نزدیک اہم کب سے ہونے لگے؟ اور پھر میں تجھے برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نارتھ پول ہے اور تو ساؤتھ پول، جن کا ملاپ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ علی نے بہت یقین سے کہا تھا، یہ عشق ہے، میدان جنگ نہیں کہ تو میری صلاحیتوں کو چیلنج کرے۔ وہ اپنی اکھڑ و بدمزاج طبیعت کو زیادہ دیر تک کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، مگر اس وقت سامنے علی مرتضیٰ تھا، اس کے بچپن کا دوست، اس کا ہمراز غمسار۔ ہوں، اور بات کرتے ہو عشق کی، وہ استدعائیہ سے بولا تھا۔ یار میرے، عشق ہی تو وہ میدان جنگ ہے جہاں دنیا کا ہر وار، ظلم و ستم اور ہر الزام سینہ تان کر مردانہ وار برداشت کر کے ہی دل والوں کی فہرست میں نام آتا ہے۔ علی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صاف بات کرو۔ شاوی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ مڈل کلاس سے متعلق ہے اور تم ہائی کلاس، بلکہ سپر ہائی کلاس سے، تو یہ بہت گھٹیا سی بات ہوگی، کیونکہ اگر وہ تمہاری سوسائٹی میں داخل ہو جاتی ہے تو یہ اس کی سنہری قسمت ہوگی۔ سب سے بڑا فرق ماحول کا ہے۔ اگر تم عام ہائی کلاس سے بھی تعلق رکھتے ہوتے تو اور بات تھی، لیکن بے حد سنجیدگی سے بات کرتے کرتے وہ اٹکا تھا۔ یار کی نادانیوں اور خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، حالانکہ پہلے وہ یہ کام بلا جھجک کرتا تھا، مگر اس سلسلے میں رکو مت علی، میں اس سلسلے میں تمہارا ویو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ تمہارے لیول کی لڑکی نہیں ہے۔ مڈل کلاس طبقے کی لڑکیاں چاہے جتنی بھی ماڈرن ہو جائیں، شوہر کو صرف اپنا ہی دیکھنا چاہتی ہیں، اور تم نے تو لڑکیوں کے ساتھ دوستی میں کبھی حدود کا خیال تک نہیں کیا۔ اور چلو، اگر یہ سب تم اس سے کسی طرح مخفی رکھ بھی لوگے، مگر شاویز، تمہارے ساتھ ہائی سوسائٹی کی کوئی لڑکی ہی چل سکتی ہے جس کا ماحول تمہارے ماحول سے میل کھاتا ہو۔ وہ اس ٹائپ کی لڑکی ہے جو کسی لڑکے کی لڑکی کی طرف غلط انداز سے دیکھنے پر بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ تمہارے انداز پر یہ باتیں کیسے برداشت کر پائے گی؟ علی نے مخلصانہ انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ بڑے سکون سے سب کچھ سن رہا تھا۔ چہرے پر احساس ندامت کا نشان تک نہ تھا۔ ہوں، وہ ہنکار ابھرتے ہوئے بولا۔ چند لمحے کچھ سوچا، اور اگر میں یہ سب چھوڑ دوں تو؟ اس کی اس قدر غیر متوقع آفر پر علی ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ حیرت کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ کتنی ہی دیر وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انداز اٹل، اور پھر علی تو بچپن سے اسے جانتا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر سر صوفے کی پشت سے ٹیک دیا۔ تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ علی نے نیم واں آنکھوں سے شاویز کی پرطمانیت چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ بس اسے، وہ بڑی سرچاری سے بولتا علی کو ایک نیا شاویز لگا۔ وہ سیدھا ہوا۔ اچھا، اب اگر دل کا سکون اور طمانیت حاصل ہو گئی ہو تو مجھ غریب کو کچھ کھلا دو، ایمان سے، کل صبح کا ناشتہ نہیں کیا۔ وہ کچھ مسکین سے انداز میں بولا تو شاویز کو جھٹکا سا لگا۔ واٹ ڈو یو مین؟ کل صبح سے ناشتہ نہیں کیا؟ ہاں، بس دوپہر اور رات کا کھانا کھایا تھا، مگر صبح کا ناشتہ نہیں کیا۔ اس کے شرارت بھرے انداز پر وہ بھی ہنس دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کافی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے۔ شاویز میں ایک نمایاں سی تبدیلی آئی تھی۔
اس کے لبوں پر مستقل مسکراہٹوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا اور یہ تبدیلی علی کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ایئر کنڈیشن شاندار اے سی گاڑی میں چھٹی مرتبہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرا تھا، مگر ادھر ہو کا عالم تھا۔ سڑک پر اتنی گرمی میں کوئی آدمی تو کیا، ٹریفک تک نہیں تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا تھا۔ اس نے گاڑی کا انجن بند کیا اور نیچے اترا۔ ہوا کے گرم تھپڑوں نے اسے بے اختیار جہنم کی یاد دلا دی۔ چھوٹے سے براؤن بند گیٹ کے پاس وہ ادھر ادھر دیکھتا سڑک کے کنارے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں ہر پل گزارنے والا شاویز ادریس کا یہ روپ حیرت کن تھا۔ وہ بڑے سکون اور حوصلے سے ایک پیر زمین پر، دوسرا درخت کے تنے سے ٹکائے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پسینے کی دھاریں اس کی گرمی کی شدت سے سرخ ہوتے چہرے سے بہہ رہی تھیں۔ اس کی سفید شرٹ بالکل بھیگ رہی تھی۔ براؤن گیٹ کے سامنے رکشہ آ کر رکا اور وہ نیچے اتری تھی۔ شاویز فوراً سیدھا ہوا تھا۔ رکشہ چل پڑا۔ وہ اب ڈور بیل بجا رہی تھی۔ شاویز اس کی طرف بڑھا تو وہ چونکی تھی، پھر تیوری چڑھائے اچک کر گیٹ سے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایکسکیوز می مس۔ اس کی شائستہ آواز پر صوبیہ نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جی فرمائیے۔ ایکچولی میں یہاں ضیاء ربانی صاحب سے ملنے آیا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آپ میری ہیلپ کر سکتی ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر بڑے سکون سے نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا، مگر لہجہ بہت عام سا تھا۔ صوبیہ نے فائل سر پر رکھ کر سورج سے بچنے کی صحیح کی۔ اب کیا میں آپ کے ساتھ ڈور ٹو ڈور آپ کے ضیاء صاحب کو ڈھونڈنے جاؤں؟ پہلے ہی گرمی سے دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ بھی موسم کی طرح گرم اور خشک تھا۔ تبھی کسی نے گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اندر چلی گئی۔ گیٹ بند ہو گیا۔ چھوٹے سے گیٹ کے اوپر سے شاویز کی نظروں نے برآمدے کے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو اس کا دماغ ایک دم ٹھنڈک سے جیسے سن ہونے لگا۔ اس نے سیٹ کی پشت پر سر ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ یہ لڑکی مجھے چاہیے، اس نے آگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے ایک بار پھر بہت ضدی انداز میں خود کو باور کروایا تھا۔ شام کو علی کے ساتھ اس نے سارا معاملہ ڈسکس کیا۔ شاویز یار میری ایک بات مان لو، میں جانتا ہوں کہ تم سب کی بات سنتے ہو، جیسے فرما برداری سے مان بھی لوگے، مگر کرتے فقط وہی ہو جو تمہارا دل کہتا ہے۔ کون سی بات؟ ڈائریکٹ شادی کی بات مت کرو۔ پہلے کسی طرح سے ان لوگوں سے تعلقات بڑھاؤ، چاہے ایک دو بار ہی صحیح، مگر اسے جانچ لو۔ یہ لڑکیاں بہت سی تہوں میں چھپی ہوتی ہیں اور تم بس ایک ہی ٹائپ کی لڑکیوں کو جانتے ہو۔ یک کولڈ ڈرنک کے گھونٹ بھرتے ہوئے شاویز نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کیسے بڑھاؤں تعلقات؟ علی نے اسے گھورا۔ اس کا ایک عدد باپ ہے میری جان، اس سے بات چیت پیدا کرو۔ اچھا، ایک آئیڈیا ہے میرے پاس بات چیت پیدا کرنے کا۔ شاویز کی آنکھیں اچانک چمکی تھیں۔ تجسس کے مارے علی آگے جھکا تھا۔ آئیڈیا اتنا اچھا نہیں تھا کہ علی خوش ہوتا، لیکن بات شاویز ادریس کی تھی، اس لیے بادل نخواستہ اسے ماننا ہی پڑا۔ ایک بار پھر اس آئیڈیا کا ٹھونک بجا کر جائزہ لے لو، یہ نہ ہو کہ دفعہ 302 کے تحت تم مجھے اوپر پہنچا دو۔ علی نے وارننگ دی تھی۔ پھر دونوں فائنل پلاننگ کرنے لگے، لیکن وہی ہو جو کچھ انسان سوچنے لگے تو پھر ہر کوئی اپنی جگہ نعوذ باللہ خدا بن جائے۔